اللہ تعالیٰ نے زنا جیسی گندی چیز سے کیوں منع کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوع کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کی قوانین سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے ناظرین، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو بہت زیادہ خوبصورت تھی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ اور یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ ناظرین، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتا تھا، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کی رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نکل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، پھر اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہوں کے ساتھ آؤ۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھرید کر دوسرے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح ہی کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان رہا کرتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔
چنانچہ اس دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اسی بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قبیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنوں اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جب جانے کا وقت ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کچھ فرما گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی دین کی روایت کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ قبیل اور اس کے آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور ایک غلام کی زندگی گزارنے لگا اور ایک شخص کے پاس اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اچانک یہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور طرح طرح کے گانے بجانے والے آلات بھی تیار کرنے لگا اور ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ یہ قوم پہلے ہی راہ حق سے بھٹک چکی تھی اور فجور میں مبتلا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح نیم آریہ لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومن دور ہی سے ان گانے بجانوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن کبیر اور اس کے آل و اولاد فاسق و فجور میں مبتلا تھے وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا اور وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنوں کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی۔ چنانچہ قبیل کے آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنوں کو بھی اس بارے میں خبر دی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ مومنین کے کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قبیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یہ فاسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے جس سے زنا جیسے کبیر گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم تھی جبکہ قبیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس پر شک کرو بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب قبیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنے آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔